الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. یہود میں سے ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے یہ ایک منصوبہ بنایا دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ انہوں نے کچھ لوگ اپنے منتخب کیے جو لوگ صبح کو آپ علیہ السلام کی تصدیق کرتے، دین اسلام پر ایمان لے کر کے آتے اور پھر شام کو وہ انکار کر دیتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نو مسلم، کمزور مسلم جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں وہ لوگ دین اسلام کو چھوڑ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دے. یہود نے ایک یہ منصوبہ بنایا اور اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ان کے اس منصوبے کی خبر کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا مقرر کر دی کہ جو دین اسلام قبول کرے گا، مسلمان ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جب قبول کوئی شخص کرتا ہے تو اس پر کوئی ظلم و جبر نہیں کیا جاتا. وہ اپنے دل سے دلائل کو مد نظر رکھ کر کے وہ اسلام قبول کرتا ہے. جب وہ اسلام قبول کر لے گا، پہلے مطمئن ہو جائے پھر اسلام قبول کرے. جب اسلام قبول کر لے گا پھر اگر وہ اسلام کو چھوڑے تو اسے دین اسلام مرتد کہتا ہے، اور پھر اس مرتد کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل مقرر کی ہے، اور کوئی سزا نہیں ہے. جب بندہ اسلام قبول کر لے، وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر وہ دین اسلام سے انکار کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے انکار کرتا ہے یا اللہ رب العالمین سے انکار کرتا ہے، تو پھر اس کی سزا جو مقرر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ہے. سب سے پہلے اسے ایک بار دین کی دعوت دو، اگر وہ دین کی دعوت کو قبول کرتا ہے ٹھیک، ورنہ اسے حاکم وقت قتل کرے گا. اب ان کا یہ رستہ بھی بند ہو گیا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَمَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ. یہ لوگ وہ ہیں جو آپس میں یہ کہتے تھے، کیا تم نے ان کو اپنی دلوں کی باتیں تو نہیں بتا دی؟ کیا تم نے ان کو جو ہمارے اندر چیزیں باتیں ہیں جو ہمیں اللہ رب العالمین نے کتاب تورات اور انجیل کے اندر بتایا ہے، کیا آپ نے ان کو وہ باتیں تو نہیں بتا دی؟ إِلَّا أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اگر آپ نے ان کو وہ باتیں بتا دی جو اللہ رب العالمین نے ہم پر تورات اور انجیل میں وعدے کی ہے، وہ باتیں کون سی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی کہ ایک نبی ایسا آئے گا کہ جو آخری نبی ہوگا، خاتم الانبیاء ہوگا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. وہ صادق اور امین ہوگا، وہ پوری امت اور پوری دنیا کے لیے نبی ہوگا، وہ قیامت تک آنے والے ہر ایک شخص اور فرد کے لیے نبی ہوگا. وہ کسی قوم، کسی قبیلے، وہ کسی محلے کے اور کسی وطن کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، بلکہ وہ پوری دنیا کا نبی ہوگا. جب وہ نبی آئے گا تو آپ نے اس نبی کی اطاعت کرنی ہے. پھر یہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کو بھیج دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. جب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پھر انہوں نے انکار کر دیا. اب پتہ تو ان کو تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، پتہ تو ان کو تھا کہ یہی آخری نبی ہے، پتہ تو ان کو تھا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا تھا، جس کے اوصاف اور نشانیاں ہماری تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں. اب یہی بات یہ آپس میں جب اکیلے ہوتے تو کہتے کہ آپ نے کہیں وہ باتیں مسلمانوں کو تو نہیں بتا دی. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
جب اکیلے ہوتے تو یہ آپس میں مشورہ کرتے کہ یہ باتیں آپ نے مسلمانوں کو تو نہیں بتا دی، اگر آپ نے بتا دی ہے تو پھر کیا ہوگا، یہ مسلمان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ پر ایک دلیل قائم کریں گے۔ وہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر جو نبی بھیجا ہے وہ سچا ہے، اور تم نے دنیا کے اندر اس کو چھپایا۔ تمہارے لوگ کہتے ہیں یہ دنیا میں ہم پر دلیل قائم کریں گے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہیں گے ربا انہیں پتہ تھا، انہیں معلوم تھا، انہیں علم تھا، جس نبی کا تم نے ان سے وعدہ کیا تھا اللہ تو نے وہ نبی ان کے پاس آیا تھا، صرف انہوں نے انا اور ضد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کر دی، بغض کی وجہ سے۔ تو کیا آپ یہ باتیں ان کو بتاتے تو نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے محمد علیہ السلام کو یہ بات واضح کر دی کہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین سب جانتا ہے۔ فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں، یؤتی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور اللہ رب العالمین بہت علم والا ہے۔ یہ نبوت اللہ رب العالمین نے اگر بنی اسرائیل سے ہٹا کر کے بنی قریش میں ڈال دی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ وسعت والا ہے، اللہ بڑے علم والا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔